اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جلال حیدر صاحب، ماہر قانون ہیں. بہت شکریہ جلال حیدر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. حضور یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں طارق جہانگیری صاحب والا معاملہ. اس سے پہلے انہوں نے کل کی خبریں یہ بھی تھیں کہ انہوں نے بڑے شدید الزامات عائد کیے بینچ پہ، اور پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو بینچ کے یہ لوگ نہ اس کو سنیں جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. پھر انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی ایک درخواست ڈالی ہوئی ہے، یہ ریفرنس ڈالا ہوا ہے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ ریمیڈی ان کے پاس کیا ہے؟ کیا اب سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، یا الٹیمیٹلی ان کا فیصلہ قانونی پوزیشن کیا ہے؟ کیا سپریم جوڈیشل کونسل اسے دیکھے گی؟ اور ناظرین میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ساجد بھٹی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. مگر جلال حیدر صاحب پہلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اس پہ یور ٹیک پلیز. بہت شکریہ سر. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ معاملہ کسی فرد واحد کا نہیں بلکہ عدالتی نظام کی ساکھ سے جڑا ہوا ایک نہایت سنجیدہ مسئلہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو تنازع سامنے آیا ہے وہ ان کی LLB کی ڈگری کی صداقت سے متعلق ہے. یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب جامعہ کراچی کے ریکارڈ میں LLB پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے حوالے سے سنگین جو ہے وہ تضادات پائے گئے. یونیورسٹی کے سرکاری ریکارڈ کے مطابق LLB پارٹ 1 ایک انرولمنٹ نمبر کے تحت پاس کیا گیا جو در حقیقت امتیاز احمد نامی ایک شخص کے نام AIL 5968 انرولمنٹ کے تحت الاٹ تھا. اور یہ امتیاز نامی شخص جو ہے وہ اٹک کے رہائشی ہیں جو نان پریکٹسنگ لائر ہیں، اور اس وقت اپنی ایک فلور مل عثمان فلور ملز کے نام سے جو ہے وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں. جبکہ جسٹس جہانگیری کے نام سے مارک شیٹ جسٹس طارق جہانگیری کے نام سے جاری ہوئی. دوسری اور مختلف نام یعنی AIL 71241/87 LLB پارٹ 2 جو 19 نے پاس کی. یہ جو ہے وہ یہ بیسیکلی جو ہے وہ یونیک آئی ڈی ہوتی ہے جو ایک وقت میں جو ایک شخص کو ایک ٹائم میں یہ یونیک آئی ڈی جاری ہوتی ہے. اور قانون اور یونیورسٹی قوانین کے مطابق ایک ڈگری پروگرام کے لیے صرف ایک ہی انرولمنٹ نمبر جاری کیا جا سکتا ہے، اور اس کی ڈبلنگ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی بنیاد پر جامعہ کراچی کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ موقف اختیار کیا گیا کہ یہ ڈگری اور اس سے منسلک مارک شیٹس درست نہیں ہے. مزید تشویشناک بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کے ریکارڈ میں جسٹس جہانگیری کے باقاعدہ داخلے کی تفصیلات موجود ہی نہیں پائی گئی. اور ٹھیک ہے، یعنی جلال حیدر صاحب آپ نے جو اتنی ڈیٹیلز دی ہیں اس کے مطابق آپ کا جو میں تاثر لے سکوں اس سے یہی تاثر ملا ہے کہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ایٹ آل جو حلقے کھولنے کی وہ بات کر رہے تھے، اور یہ ایک جو ہے بالکل یہ ایک کوئنسیڈنس ہے. تو اس لیے دس از یور پوائنٹ آف ویو. لیکن میں یہ بھی بات کہوں گا ساجد بھٹی صاحب کہ وطن عزیز میں یہ اس طرح کے جو ڈاکیومنٹیشن ہے یا جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جو ایک سٹیٹ آف افیئرز ہے یہاں پہ، تو وہ اس میں کیا اتنا ہی فول پروف سسٹم ہے کہ جناب اتنے سال پہلے ایک واردات ہوئی اور آج پکڑی گئی، اور بڑی اچھی بات ہے، یہ تو بڑی خوش کن بات ہے، کسی لیول پہ انصاف تو ہوا. بہرحال آپ یہ فرمائیے کہ اب آگے کیا ہوگا؟ آگے ان پہ فراڈ کا مقدمہ بھی چلے گا؟ کین ہی بی جیلڈ ساجد بھٹی صاحب؟ دیکھیے، ایک بات تو بڑی واضح جو فیصلے سے بظاہر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی ہمارے دوسرے گیسٹ نے بات کی کہ 2-3 جو ہے مختلف جو ہے وہ رجسٹریشنز تھی ایک ہی بندے کی، اور جس کے نام پہ ڈگری جاری ہوئی. یہ ناممکن تھا کیونکہ ڈگری کسی بھی ایک ڈگری پروگرام کے لیے ایک ہی رجسٹریشن جو ہے وہ جاری ہوتی ہے. تو یہاں تک بات تو سامنے نظر آتی ہے کہ جی شاید وہ بالکل قانون کے مطابق وہ ڈگری جاری نہیں ہوئی. اب جہاں تک اس بات کا ہے کہ جب وہ بیسیکلی آج کے اگر فیصلے کو بھی دیکھیں تو جب وہ وکیل ہی نہیں ہو رہے، وکیل کے لیے ایلیجیبل نہیں تھے کیونکہ ڈگری ان کی ویلڈ نہیں تھی، تو پھر اس کے بعد ان کا جج رہنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. تو جہاں تک اس بات کا ہے کہ آگے کیا ہوگا، جو ان کا ایکٹ ہے، اگر ہم پاکستان پینل کوڈ کے مطابق دیکھیں تو 420 468 471 کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے، یہ ممکن ہے. گویا یعنی ایک فردر بھی. جی میاں صاحب، if you have any questions please go ahead.
یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ فوجداری مقدمہ ہو سکتا ہے، یہ کرمنل ایکٹ ہے، اگر یہ مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس کی سزا کتنی ہو سکتی ہے؟ کیا ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں جی 7 سال سزا ہے جی اس کی، قانون میں جو متعین ہے 5-7 سال سزا ہے۔ تو ابھی آئی ڈونٹ نو ویدر اب گورنمنٹ اس طریقے سے آگے پروسیڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن پھر بھی جلال حیدر صاحب یہاں پہ جس طریقے سے یہاں چلتا رہا ہے، عدالتوں کا بھی کوئی بہت زیادہ یہاں پہ مثالی نہیں رہا۔ ابھی کچھ دن پہلے خود عدالتوں نے تسلیم کیا، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل جو ہے وہ مرڈر کیا تھا، وہ ہم نے سب کچھ دیکھا۔ تو یہ اتنا سمپل افیئر آپ کو لگتا ہے کہ اٹ واز اونلی اے سمپل کیس آف اے جعلی ڈگری؟ اینڈ آئی پرسنلی نو، کیونکہ میں بھی وکلاء کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ کیسے کراچی میں ڈگریاں ملتی رہی ہیں، لیکن یہ ڈگریاں تب ہی نکلتی ہیں جب آپ ہمیں آنکھ میں چبھنا شروع ہو جائیں۔ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے جناب جلال حیدر صاحب؟ ہوں کہ یہ ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے، یہ بیسیکلی جو ہے وہ میں آپ کو ایک اور کیس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے راول پنڈی میں جو ہے وہ ایک سپریم کورٹ کے وکیل، جن کی کوئی تقریباً 150 سے زائد جو ہے وہ سپریم کورٹ کی رپورٹڈ ججمنٹس تھی، اور وہ مرڈر کے بڑے مانے ہوئے وکیل تصور کیے جاتے تھے، ان کی ڈگری جعلی نکلی، اور بار ایسوسییشن، راول پنڈی بار ایسوسییشن نے اس کے اوپر FIR دلوائی۔ جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بالکل بھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو کسی اور معاملے کے ساتھ جوڑا جائے۔ یہاں میں ایک انٹرجیکشن کروں گا۔ HEC نے ایک ڈگری جعلی قرار دے دی، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے ایک اختر حسین صاحب تھے، اور وہ ساری عمر انہوں نے اودم مچائے رکھا وہاں پہ، ابھی ان کو شہباز شریف صاحب نے نکالا ہے۔ وہ اس جعلی ڈگری کے ساتھ جو دل کیا انہوں نے کیا، اور ہر دیانتدار آدمی کو وہ کک آؤٹ بھی کرتے رہے، ہم نے یہاں سٹوریز کی ہیں یہاں پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں آئی ڈونٹ تھنک دی تھنگز رن سو یعنی ٹرانسپیرنٹلی ان اے گریٹ لینڈ آف دی پیور۔ جناب حیدر صاحب، میں آپ کی بالکل ایگری کرتا ہوں، اور میں اسی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ وہ یہ کہ ان کی ڈگری کو اگر کوئی بھی شخص جو اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز ہے، اگر ان کی ڈگریاں جعلی نکلتی ہیں تو ان کی ڈگریاں جعلی قرار دے کر ان کو صرف نااہل نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ ان کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی پاکستان پینل کوڈ کے تحت ہونی چاہیے، اور ان جعلی ڈگریوں سے کمائی ہوئی دولت کو بٹی صاحب یہ نقطہ کلیئر کیجئے گا کہ جو جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں، کیا آپ جسٹس لکھنے کے اہل ہیں یا نہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ان کی جو ڈگری ہے، ایک تو ہوتا ہے جعلی کاغذ اپنے طور پہ جو ہے اس کو ڈگری بنا لینا، دوسرا ہے کہ وہاں سے ڈگری جاری ہوئی لیکن وہ فراڈ سے جو ہے وہ جاری کرائی گئی۔ اب ان کا جو ہے وہ کیس فراڈ کا ہے یا جعلی ڈگری کا ہے؟ یہ دونوں پوائنٹ کلیئر کیجئے گا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے وہ اب جسٹس کہلوانے کے بالکل جو ہے وہ حقدار نہیں ہے، کیونکہ جب وہ وکیل ہی نہیں، اور اگر آپ دیکھیں گے فیصلہ تو وہ یہی ہوگا کہ وہ نہ تو وکیل ہیں اور نہ ہی جج بننے کے اہل ہیں، تو پھر اس حوالے سے وہ جسٹس لکھنے کے تو کسی بھی طور پہ حقدار نہیں ہے۔ جہاں تک اس بات کا آپ نے کہا کہ کیا وہ فورج ڈاکومنٹ بنانے، چونکہ انہوں نے بنایا نہیں لیکن انہوں نے اس کو یوز کیا ہے، تو اسی طرح ہی ذمہ دار ہے جس طرح کی کوئی بنانے والا ہے۔ تو یہ جو میں نے جیسے آپ سے گزارش کی نا کہ پاکستان PPC کی جو سیکشن 420، 468 اور 471 ہیں، تو وہ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہیں، اور قانون تو پھر سب کے لیے برابر ہے نا۔ اچھا نہیں، یہ تو ساجد بٹی صاحب بالکل برابر ہے، چونکہ آپ انہوں نے جو فیصلے دیے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ فیصلے جو ہیں اسی طرح ویلڈ رہیں گے یا فیصلے بھی ریورس ہوں گے؟ دیکھیے، فیصلوں کے حوالے سے جہاں تک بات آتی ہے، اس سے پہلے بھی اگر کوئی کسی جج کو سے ہٹایا گیا ہے تو اس کے فیصلوں کو جو ہے وہ الٹیمیٹ پروٹیکشن دی گئی ہے۔ وہ تو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو جائے گی نا بٹی صاحب، اس کو تو ہم پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کہیں گے۔ فیصلے ہوئے اگر وہ عدالتی نظائر کی روشنی میں کیے گئے ہیں، قانون کی روشنی میں جی پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہوگی نا جو ان کے پرانے فیصلے تھے۔ سوری، کیا فرمایا آپ نے؟ میں نے عرض کیا کہ وہ تو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہوگی نا جو ماضی کے فیصلے ہیں۔ جی لیکن آپ دیکھیں نا، اچھا اب میں ایک اور بات، پاسٹ اینڈ کلوز کو بھی کہا جا سکتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جی ایک اور بات میں جلال حیدر صاحب،
quite recently, because جو آپ لائر کمیونٹی ہے یہ ہماری امید ہوتی ہے کہ ہمیں رسائی مل سکے انصاف تک. آپ پل ہوتے ہیں ہمارا انصاف تک لے کے جو ہمیں جا سکتے ہیں. Quite recently ایک unrelated incident ہے but still just to shed light on the state of affairs in this country, ایک مائنر بچے نے دو گاڑی کے نیچے اس کو چل دیا اور وہ مبینہ طور پہ کسی جج صاحب کے صاحبزادے تھے. And you saw کہ جو جسٹس کیا ہے delayed is justice denied. تو اتنی تیزی سے ہم نے دیکھا تو یہ بھی تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں ہی ہو رہا ہے جناب جلال حیدر صاحب. جی بالکل, میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. یہ جو آپ جس واقعے کی بات کر رہے ہیں یہ ایک اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ قتل عمد میں نہیں آتا, انٹینشنل مرڈر نہیں تھا, یہ انوالنٹری مرڈر میں آتا ہے. امریکہ میں جب تھا میں تو انوالنٹری مرڈر کی 16 سال قید تھی, اور جب آپ کے پاس لائسنس بھی نہ ہو, آپ مائنر ہوں, اور پھر how can you can get away with that. صلح ہوئی ہے لیکن جو ان کے اوپر ناقابل صلح جو offenses اس بچے کے اوپر لگے ہیں وہ ابھی still pending ہیں. And I hope they will remain pending for maybe for the unforeseeable future. anyhow جج یعنی انصاف ضرور ہونا چاہیے. بالکل آپ نے درست فرمایا. تو جی بات مکمل کریں. عہدے کا نہیں بلکہ انصاف کے پورے نظام پر اعتماد کا ہے. اگر کوئی جج خود متنازع یا جعلی دستاویزات کے سہارے منصب پر آئے تو پھر عوام کا عدلیہ پر اعتماد جو ہے وہ شدید متاثر ہوتا ہے. ہماری گزارش صرف اتنی ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, چاہے وہ عام شہری ہو چاہے وہ ہائی کورٹ کا. تو آپ سمجھتے ہیں بٹی صاحب, اپنا حیدر صاحب, آپ سمجھتے ہیں قانون سب کے لیے برابر ہے وطن عزیز میں؟ جی بالکل سب کے لیے برابر ہے, اور یہ برابر ہونے ہے وہ ان فیصلوں کی روشنی میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا ساجد بھٹی صاحب, یہ ریسنٹلی جو چینجز ہوئی ہیں اور بڑا گلہ تھا ہمیں, اور میرے خیال میں وہ ساری چیزیں ہیں وہ اب ایڈریس ہو چکی ہیں. ایک طرف ہم وہ دیکھ رہے تھے کہ جب وہ 184 کے تحت روز ہی بلا لیتے چوہدری صاحب, ایک وہ زمانہ بھی دیکھا, اور اب ٹوٹلی جج صاحب کی ٹرانسفر کسی کیس کے دوران کسی اور دور دراز علاقے میں بھی کی جا سکتی ہے. How do you think, how far it can help in the dispensation of transparent justice, یہ جب قانون آ گیا ہے تو how do you look at it ساجد بھٹی صاحب؟ جی دیکھیے, اس میں یہ ہے کہ یہ چونکہ پارلیمنٹ کی جو ہے وہ ترمیم ہے اور انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں یہ امینڈمنٹ کی ہے بائی 2/3 میجورٹی, تو وہ لا موجود ہے. جہاں تک ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کیا ایک جج صاحب فیصلہ کر رہے ہیں اور یہ پریزیوم کرنا کہ جی ان کو یہاں سے اگر ٹرانسفر جو ہے وہ کسی فیصلے کو کرنے سے روکنے کی وجہ سے ہے یا اس کیس کو ہٹانے اس کیس سے ہٹانے کی وجہ سے, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے یہ بھی تو دیکھا, میں ایک گزارش کر دوں. دیکھیے اس سے تو وہ بھی تو دیکھیے کہ وہاں پہ بھی کئی دفعہ انصاف نہیں ہوا, مسلسل ایک جگہ پہ بیٹھنے سے بھی. بہت شکریہ.